بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ سائلنٹ اسٹگمیٹائزڈ ان آئیڈینٹیفائڈ کلر، SSU کلر، اردو میں یوں کہہ لیں ایک خاموش، داغی اور بے شناخت قاتل۔ کون ہے؟ ڈپریشن۔ جی، ڈپریشن ہی ایک ایسا پراسرار قاتل ہے کہ جسم اور روح کے اندر تک گھس کر اسے چیر پھاڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر پہچان بھی لیا جائے تو رسوائی کے خوف سے اندر ہی اندر دبا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک دیو، ایک بھوت، ایک شیطان ہے۔ اس کے شکار لوگ اپنے دماغ کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ کرونک ڈپریشن اور سچویشنل ڈپریشن میں فرق ہے۔ اداسی، سستی اور سچویشنل ڈپریشن میں بھی فرق ہے۔ کرونک کا علاج تو کسی بھی اور جسمانی بیماری کی طرح ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں ہے، مگر سچویشنل ڈپریشن کو ہم اپنی قوت ارادی سے شکست دے سکتے ہیں، اور اداسی یا سستی کو ڈپریشن سے الگ ہی رکھیں۔ سچویشنل ڈپریشن کی طرف لے جانے میں صرف آپ کے اپنے جسم اور دماغ کا ہی کام نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے رشتے ناتے، دوست احباب، آپ کی جاب کی نوعیت، مالی حالات، تخلیقی اظہار کے مواقع، جنسی ناآسودگی اور ارد گرد کا ماحول، ان سب کا ایک کردار ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی مالی تنگی ہو، کوئی پیارا مر جائے، کوئی چاہنے والا چھوڑ جائے، کوئی غیر متوقع طور پر اچانک بدل جائے، یا آپ کا اپنا زندگی میں کوئی کردار بدل جائے، بچے بڑے ہو گئے، ماں کو اپنا آپ بیکار لگنے لگ جاتا ہے، خاوند یا محبوب یا محبوبہ اہمیت دینا چھوڑ دیں تو اپنا آپ زمین پر رینگنے والے کیڑے جیسا لگنے لگتا ہے، اور یا کوئی جسمانی بیماری یا معذوری ہو جائے، یہ سب وجوہات ہیں جب انسان ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ڈپریسڈ لوگوں کا دماغ سکڑنے لگتا ہے، جو بالآخر آپ کی روزمرہ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے، اور پھر اس کی آخری منزل یا تو ویجیٹیبل کی طرح بستر پر پڑے رہنا، اور یا پھر خودکشی کر کے دنیا کے تمام مصائب و آلام سے چھٹکارا پا لینا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نشہ آور چیزوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور ایسا کرنے میں انہیں دیوداس جیسی فلموں میں بڑا سہارا ملتا ہے، جو کہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ غم سے نجات پانے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال آپ کو مزید ڈپریشن میں دھکیل دیتا ہے۔ حادثات ہر انسان کے نصیب میں ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی دکھوں کی فصل کاٹتا ہے، مگر امتحان یہ ہے کہ اس فصل کو کاٹنا کیسے ہے، اور یہیں پر اس تربیت کی ضرورت ہے جو انسان کو اپنی خود کرنی ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کا عنوان یہی رکھا گیا ہے کہ میں سوچتا تو وہ غم میرے اختیار میں تھے، جس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ وہ ایک چہرے پر بکھرے تھکے تھکے سے خیال۔ شاعر نے تو محبوب یا دوست کی بات کی ہوگی، مگر آپ اسے اپنا چہرہ سمجھیں۔ آئینے میں جو تھکاوٹ چہرے پر نظر آتی ہے، اس کی کہانی ایک دن کی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے چہرے کی کہانی پڑھیں، اسے تازہ دم کریں تاکہ آپ دوسروں کو بھی تازگی دے سکیں۔ جب انسان کے اندر خیالی پن پھیلنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے دنیا سے، انسانوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ رسم دنیا نبھاتے نبھاتے انسان اوب سا جاتا ہے، اور یہ سب ایک دم سے ہی نہیں ہو جاتا، اور اس کے آنے کے ذمہ دار صرف آپ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کئی اور عناصر ہیں جو ایک انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار شخص یوں شرمندہ ہوتا ہے جیسے کسی کا ریپ ہو جائے، اور وہی مجرم بن کر چھپتا پھرے، اور ریپ کرنے والے دن دناتے پھرتے رہیں۔ معاشرے میں بے حس، ظالم اور خود غرض لوگ دن دناتے پھرتے ہیں۔ علاج کی ضرورت ایسوں کو ہوتی ہے، مگر نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس حساس، دوسروں کا احساس کرنے والے خود کو بھی اس لیے چھپنا، بچانا یا مارنا چاہتے ہیں کہ کسی اور کو ان کی وجہ سے غم نہ ملے۔ یہاں سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں، آپ اپنی رائے، اپنی بات ضرور کہیں۔ ایک گورے ٹین ایجر بچے نے تھراپسٹ سے پوچھا، لیکن جب میں اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں
تو میری ماما مجھ پر چلانے لگتی ہے۔ تھراپسٹ نے جواب دیا، پھر مگر تم پھر بھی ممی سے اپنی بات مکمل کرو۔ تھراپسٹ نے جواب دیا، مگر تم پھر بھی نرمی سے اپنی بات مکمل کرو۔ بچے نے کہا، میں پہلے ڈر کے چپ کر جایا کرتا تھا اور اب میں بھی بہت غصے میں آ جاتا ہوں۔ مجھے وہ سب یاد آنے لگتا ہے کہ میری ماں بچپن سے ہی مجھ پر چلاتی رہتی تھی اور مجھے ہر کام اپنی مرضی سے کروانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا کرتی تھی۔ اب میں ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دیتی تو میرا دل کرتا ہے یا تو میں خود کو مار لوں یا پھر کمرہ بند کر کے اس میں غائب ہو جاؤں۔ تھراپسٹ نے کہا، اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ماں ہو یا گرل فرینڈ یا بیوی یا بہن بھائی یا دوست، ان سب کی اس حد تک سنو اور مانو جس حد تک برداشت کر سکتے ہو۔ ایک گھڑا ہوتا ہے، اس کی ایک سائیڈ سے پانی ڈالتے رہتے ہیں تو وہ بھرا رہے گا۔ اگر صرف اس میں سے پانی نکلتا رہے اور کوئی بھرنے والا نہ ہو تو گھڑا خالی ہو جائے گا۔ جب تم کسی کی سنتے اور مانتے جاتے ہو تو کیا وہ بھی کبھی آپ کی سننا یا مانتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ ایموشنلی ایبیوز ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ بولی، ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کوئی بھرنے والا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ٹوٹ کر وہی لوگ بکھرتے ہیں جو بہت دیر تک خود کو بڑی بہادری اور ہمت سے غیر مناسب ماحول میں بھی پروان چڑھاتے رہتے ہیں اور اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تھک ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتے ہیں۔ تب خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ زمین پر تو انہیں کوئی نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اپنی ذات کی سرحد بنانا ہوگی، ایک لکیر کھینچنا ضروری ہے۔ اس لکیر کے پار کوئی آئے تو اس کے پاسپورٹ پر آپ کی رضامندی کی مہر ہو۔ زور زبردستی کر کے لکیر پار کرنے والوں کو اسی طرح گولیاں مار دی جانی چاہیے جیسے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہی کیا کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ بھی دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کریں، ان کی لکیریں پار نہ کریں۔ ہم نے تو اپنے ارد گرد ایک رویہ دیکھا ہے، چل کوئی نہیں، وہ تو اپنا یار ہے، کیوں نہیں کرے گا یہ کام، یا اس کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں اس وقت ملے گا، یا لو جی اتنی جرت میرے بیٹے کی یا بیٹی کی کہ میرے آگے سے بول سکیں، یا میری بات نہ مانے، چھوٹی بہن ہے میری، وہی مجھ سے معافی مانگے گی، اتنی جرت کہ میری بات کا جواب نہیں دیا، میرے بچے ہو کے میری رائے سے اختلاف کریں گے، ایسی مجال۔ اور کچھ معیار بھی دیکھیں، اگر کام نہیں آتا تو ایسی دوستی کس کام کی، لعنت ہو ایسی دوستی پر۔ ایک دوست کی دوستی کا معیار، وہ میرا سب سے اچھا بچہ ہے، آگے سے جواب تک نہیں دیتا، جو میں کہتا یا جو میں کہتی ہوں وہی کرتا ہے۔ والدین کا معیار، یہ ایسے مان اور معیارات ہیں جن میں دوسرا 24 گھنٹے قربانی دیتا رہے تب بھی پوری نہ پڑے۔ یاد رکھیے، آپ دوسروں کے جن میں ماں باپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے مانتے جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ کسی وجہ سے پھٹ پڑے یا کام نہ کر سکے تو آپ کو پاتال میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے قدموں تلے اتنا بچھے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ کے قدم کبھی اپنے راستے کی طرف بھی چل سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا گھڑا بن گئے ہیں جس میں سے ہر کوئی پانی تو پی رہا ہے لیکن اس سے کوئی بھرتا نہیں، تو ایک وقت آئے گا آپ بالکل خالی ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ زندگی پھیکی ہو جاتی ہے، اندر کا خالی پن ایک بدروح کی طرح آپ کو چمٹ جاتا ہے اور انسان ایک سبزی کی طرح بستر پر پڑا رہتا ہے، یا اس کے اندر کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ قوت برداشت کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے دور میں ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنی نسل کی بات کروں تو یہ وہ نسل ہے جو ذہنی طور پر بہت تھک چکی ہے۔ اسے تھکی ہوئی نسل کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نسل نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے بڑا جمپ تو مارا ہی مارا ہے۔ انہوں نے اقتدار کے رولر کوسٹر پر بھی غوطے کھائے ہیں۔ آج یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی بات کہہ گزرو اور اپنی حد بتا دو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔
تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اور ہمیں جب اس بات کا اس عمر میں پتہ چلا ہے تو ہماری تو دونوں طرف اب موت ہے۔ آزمائیں تو ماں باپ سے چھتر یا لا تعلقی اور قوت برداشت ختم ہونے کے طعنے، اور نہ آزمائیں تو پھر وہی ڈپریشن کا اندھا کنواں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا بھی سن لیں۔ ہمیں سکھایا جاتا تھا اپنی ہستی بھول کے دوسروں کی مدد کرنے میں سکون ہے۔ یقین جانیے اس سے بڑی غلط فہمی انسانیت کو ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کی نسل منہ پھاڑ کر کہتی ہے یہ ریٹائرڈ مطلب اب نارمل رویہ ہے، جسے آپ لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے تجربے اور سمجھداری کی تعریف یہ ہے کہ ہم کتنے بڑے منافق ہو گئے ہیں۔ آج کی نسل کہتی ہے کسی کے بارے میں پیچھے سے اچھا کچھ کہنے کو نہیں ہے تو خاموش رہو۔ ہماری کہانی یہ ہے کہ خوف یا چاپلوسی کے مارے جسے احترام کا نام دیا جاتا ہے، کچھ منہ پر کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے پیٹھ پیچھے بھڑاس نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، اور جس کے ساتھ بھڑاس نکالی ہوتی ہے وہ آپ کی بھڑاس عین اسی بندے کو جا کر ٹھیک ٹھیک بتائے گا، اور پھر وہ بھڑاس نہ صرف آپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے بلکہ جس کے بارے میں ہوتی ہے وہ گھر بیٹھے مظلوم بن جاتا ہے، یعنی آپ بھی ڈپریس، وہ بھی ڈپریس۔ یہ تو ہے ہمارے ارد گرد کا ماحول جس میں ہم سب پل کر بڑے ہوتے۔ جنسی نا آسودگی یہ ایک اور محرک ہے ذہنی تناؤ کی طرف لے جانے کا۔ اس کا آغاز بھی بچپن کے کسی ایسے واقعے سے ہو چکا ہوتا ہے جب کسی استاد نے، کسی بڑے بھائی کے دوست نے، کسی بڑے کزن نے، کسی انکل نے، کسی ہمسائے نے، کسی مولوی نے، کسی دکاندار نے بچے، لڑکا یا لڑکی دونوں کو جنسی طور پر ہراسا یا اس سے بھی کچھ زیادہ کر دیا ہو۔ یہ کرب بھی زندگی کے اس موڑ تک لے جانے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے جس موڑ پر انسان مکمل طور پر ڈھہ جاتا ہے۔ اگر بچپن میں ایسا کچھ ہوا ہے تو اسے چھپانے کے بجائے کاؤنسلر سے یا ماں باپ سے یا کسی بھی رازدان دوست سے کہہ دینا بہتر ہے۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ بڑے ہو کر جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچپن میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی ڈپریسڈ لوگوں کا ایک طریقہ نجات ہے تو یہ ایک مرض ہے، اس لیے بھی اس کا علاج ضروری ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ڈپریسڈ لوگ نہ جانے کتنے اور لوگوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال محبت یا دوستی میں دھوکے دینا ہے۔ دھوکہ دینے والے اصل میں پیتھولوجیکل لائر ہوتے ہیں، یعنی عادی جھوٹے، اور جھوٹ کے مرض میں مبتلا لوگ وہ اپنی اس بیماری میں نہ جانے مد مقابل سے کیا کیا وعدے کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی شدید ترین قسم نارسسزم ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، اس میں مبتلا لوگوں سے بچنا ہی بہت سے ذہنی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ قسم اب بہت زیادہ مقدار میں دستیاب ہے۔ اپنی ذات کے پجاری یہ لوگ ارد گرد، اور خاص کر کے جسے انہوں نے محبت یا دوستی کے جال میں پھنسایا ہو، انہیں اس وقت تک اپنی میٹھی باتوں اور جھوٹے وعدوں میں الجھائے رکھتے ہیں جب تک وہ انسان ان کے کسی کام کا ہوتا ہے، اور کام صرف مادی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو جذباتی سہارا، باتوں سے دل بہلان کے ہیرے پھیرے لیتے رہنا بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے ہی یہ طلب کہیں اور سے پوری ہوتی نظر آتی ہے یہ پرانے مال کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ جس شخص کو انہوں نے کوڑا کر دیا ہے وہ تمام عمر اسی کھونٹے سے بندھا زخمی جانور کی طرح ڈکراتا رہے گا۔ حسد اور مقابلہ بازی یہ بھی نفسیاتی بیماری کی علامتیں ہیں۔ ایسی تمام بیماریاں بچپن میں ملے غیر صحت مند ماحول جس میں ماں باپ کی آپس میں لڑائیاں، بچوں کو اگنور کرنا یا بچوں میں تفرقہ کرنا، مقابلے کرنا، تانے مارتے رہنا یا نا انصافی کرنا، اور ناخوشگوار واقعات اور حادثات کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ والدین ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں، اور اگر آپ بچے ہیں اور یہ سب بھگت چکے ہیں یا بھگت رہے ہیں تو اس سے چھٹکارا پائیں۔ اپنی زندگی کا محور اپنی ذات کو بنائیں، اسے پہچانیں آپ کو کیا چاہیے، اور دوسروں کی نعمتوں اور اپنی محرومیوں پر نظر رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ اس فارمولہ کو الٹا دیکھیں، دوسروں کی محرومیوں اور اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں۔ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتے ہی زندگی بدل جائے گی، اور یہ دل سے مان لیں۔ ایکسیپٹنس اور سرنڈر کہے گا، ہم کہیں گے سمجھوتا کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ،
اور اس کو اپنا وکیل کر لو، سب اس پر چھوڑ دو۔ ماضی آپ بدل نہیں سکتے، مستقبل کے بارے میں جان نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں صرف آپ کا حال ہے، اسے بدحال مت کیجیے۔ جو آج ہے اس کے ایک ایک لمحے کو جی لیں۔ گلی سے گزرتے رہے ہیں تو اس پھول کو دیکھیں جو ایک کونے سے آپ کو دیکھ کر چپ کے مسکرا رہا ہے۔ غرض یہ کہ اپنی ذات کو رب کی ذات کے سوا کسی کے در پر اتنا نہ جھکاؤ کہ لوگ گراتے چلے جائیں اور اس بات کا احترام کرنا ہی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ کی بھی کوئی مرضی ہو سکتی ہے۔ برداشت کی اس انتہا کو صبر یا اچھائی نہیں بلکہ بے وقوفی کہا جاتا ہے، جس کا اگر لوگ فائدہ اٹھا کر آپ کو دھکا مار کر گزرتے جائیں گے تو لوگوں کا نہیں آپ کا قصور ہوگا۔ اپنی ذات کی عزت کریں، جس نے آپ کی زندگی میں ٹھہرنا ہوگا بس پھر وہی ٹھہرے گا، باقی سب گند چھننی کے اوپر ہی رہ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں کون ٹھہرے گا، کتنا ٹھہرے گا، کس کا کیا مقام ہے، یہ آپ کو طے کرنا چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دن گزارتے جائیں اور جس کو جب ضرورت نہ ہو آپ کو سائڈ پر رکھ دے اور سلام دعا سے بھی جائے۔ حساسیت کو اپنا جرم نہ بنائیں، اسے اپنے حق میں استعمال کریں۔ حساس انسان کو اینگزائٹی بھی اسی لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اگلے کے دل میں چلنے والی باتوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور مستقبل کی بھی کچھ نہ کچھ خبر ہو جاتی ہے۔ مخلص اور اپنے جیسے دو چار لوگ آپ کی زندگی میں ہونے ضروری ہیں۔ مادی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم سب کسی بااثر عہدے والے انسان کی چاپلوسیاں کرتے کرتے ایسے کئی دوست راستے میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس لیے خود کو اور اپنے ان اچھے سچے اور مخلص دوستوں اور رشتہ داروں کو ممکنہ ڈپریشن سے بچانے کے لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ وہ کسی بڑے عہدے پر ہیں یا نہیں، وہ مالی طور پر مستحکم ہیں یا نہیں، کیونکہ پھر کسی اسامہ جمشید کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میرے جنازے کو جا کے پیڑوں کے پاس رکھنا، وہ چل کے آئیں گے اتنا کہنا بلا رہا ہوں میں۔ گجرات کے اس نوجوان شاعر کی خودکشی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہنستے مسکراتے چہرے والوں کی روح کتنی خالی ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ اس کرب سے گزرنے والے ہر حساس انسان کو بخوبی ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اس کرب اور دکھ بھرے واقعے سے کچھ ایسا سیکھنے کی کوشش کریں کہ کل کو ہنسنے کھیلنے کے دنوں میں کوئی اور اسامہ یہ سب نہ کر گزرے۔ اس ویڈیو میں ٹاکسک لوگوں کی پہچان کی گئی باتیں ہیں، جیسے کہ حاسد، مقابلہ بازی کرنے والے، آپ کی حدود کا خیال کیے بغیر آپ کی زندگی میں مداخلت کرنے والے، ہر وقت طنز یا منفی باتیں کرنے والے، آپ کو اپنے خیال کا اظہار تک کرنے کی اجازت نہ دینے والے، آپ کو بس استعمال کی ایک چیز سمجھنے والے، خود غرض اور بے حس۔ ایسے لوگ اگر آپ کے نزدیک ہیں تو خود کو ان سے دور کر لیں، ورنہ ایک دن آئے گا یا تو آپ خود ایسے ہی بن کر کئی دوسرے معصوم لوگوں کا خون چوس رہے ہوں گے، اور یا پھر اسامہ کی طرح مایوسی کی اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ اس زندگی سے انتقام لے کر اس کی دشمن موت کو گلے لگا لیں گے۔ نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔